ایران اور امریکہ کی میٹنگ کے لیے اسلام آباد شہر کو ہی کیوں چنا گیا؟ کیا پاکستان نے کہا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا سعودی عربیہ نے کہا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر وائی اسلام آباد؟ ایک اور بات، یہ پچھلی جو میٹنگ ہوئی اس میں کیا باتیں ہوئی اور یہ کیوں فلاپ ہوئی؟ اس کے بعد 21 اپریل کو سیکنڈ میٹنگ تھی اور یہ بھی فلاپ ہوگی، اور اب نیکسٹ میٹنگ کب ہے اور پاکستان کو ان میٹنگ سے کیا فائدے ہو رہے ہیں، سب بتاتا ہوں۔ اسلام آباد ٹاک، جسے اسلام آباد پیس ٹاک کہتے ہیں، 11 سے 12 اپریل کے درمیان یہ اسلام آباد میں ہوئی، اور اس کا مقصد تھا کہ ایران اور یو ایس اے کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس کو ختم کروانا، اور پاکستان اس میں ایک میڈیٹر کا کام کر رہا تھا، مطلب فیصلے کرنے والا۔ اور اس میٹنگ کے لیے ٹرمپ خود نہیں تھا آیا، اس نے ایک ٹیم بھیجی تھی جس میں جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جارڈ کشنر تھے، اور ایران کی ٹیم میں تھے محمد باغر اور عباس اراغچی۔ پاکستان اس میں ایک میڈیٹر کا کھیل کھیل رہا تھا۔ پاکستان کی ٹیم میں تھے پی ایم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ لیکن اس میٹنگ میں ہوا کیا تھا، کیا باتیں ہوئی؟ اس میٹنگ میں ہوا یہ تھا کہ اس کے 3 راؤنڈ تھے۔ پہلے راؤنڈ انڈائریکٹ تھا، مطلب دونوں ٹیموں کو ایک الگ الگ روم میں رکھا گیا اور پاکستان بیچ میں ایک میڈیٹر کا کھیل کھیل رہا تھا، مطلب میسج لے کے جاتا تھا، اور دوسرا اور تیسرا راؤنڈ آمنے سامنے بیٹھ کر ہوئی، اور یہ سب کچھ 21 گھنٹے تک چلا۔ اور اس میں کیا باتیں ہوئی تھی؟ سب سے پہلے یو ایس اے نے کہا کہ ایران سب سے پہلے اسٹریٹ آف ہارمز کھولے پھر بات کرتے ہیں، بٹ آگے ایران نے 4 شرطیں رکھی۔ ایران نے کہا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز کو تب کھولیں گے پہلے ہمارے اوپر ساری پابندیاں ختم کرو۔ سیکنڈ نمبر پر کہا کہ ہمارے $6 بلین واپس کرو۔ تھرڈ نمبر پر کہا کہ اسرائیل جو لبنان پر حملے کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے، اس کو بند کرو کیونکہ لبنان ایران کی فیور کرتا ہے۔ فورتھ نمبر پر ایران نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہارمز ہمارے پاس ہی رہے گا کیونکہ یہ ہمارے لیے اسٹریٹجک کارڈ ہے۔ آگے سے امریکہ نے یہ باتیں نہیں مانی کیونکہ دونوں کی پوسیبلٹیز الٹی تھی، اور پہلا راؤنڈ یہی ختم ہو گیا۔ پھر دوسرا اور تیسرا راؤنڈ آمنے سامنے بیٹھ کر ہوا۔ پھر یو ایس اے نے کہا کہ ایران اپنا نیوکلیر پاور، یورینیم انکریجمنٹ اگلے 20 سال تک بنانا بند کرے، اور اس کے جواب میں ایران نے کہا کہ ہم 3 سے 5 سال تک یورینیم انکریجمنٹ مطلب ایٹم بم بنانا بند کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹرمپ نہیں مانا اور ڈیل کینسل ہو گئی اور دونوں خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ بٹ اب کیا ہو رہا تھا کہ سیز فائر ختم ہو رہی تھی، لیکن بیچ میں پاکستان آ گیا، اور پاکستان کی ریکویسٹ پر ٹرمپ نے سیز فائر کو 21 اپریل تک بڑھا دیا تاکہ ایران اپنا پرپوزل دے سکے۔ اب سیکنڈ میٹنگ 21 اپریل کو تھی لیکن یہ کینسل ہو گئی۔ مسئلہ کیا ہوا تھا؟ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ایران نے کہا کہ امریکہ نے نیول بلاکیج لگا کر سیز فائر توڑی ہے، اس لیے ہم میٹنگ میں نہیں آ رہے، جبکہ جے ڈی وینس اسلام آباد آنے کو تیار تھے، لیکن ایران نے کنفرم نہیں کیا تو یہ میٹنگ بھی ختم ہو گئی۔ اب تھرڈ میٹنگ کی کوئی کنفرم ڈیٹ نہیں آئی کہ کب ہوگی، لیکن امریکہ نے کہا ہے کہ ایران جلدی اپنا پرپوزل دے کہ کب اسلام آباد آنا ہے۔ اگر کچھ ٹائم چاہیے تو سیز فائر کو بڑھا دیا جائے گا، لیکن اگر کچھ نہ ہوا تو امریکہ جلدی اٹیک کرے گا۔ یہ سب کچھ ہوا تھا اسلام آباد ٹاکس میں۔ ایک اور مزے کی بات، 1979 سے لے کر اب تک پہلی بار ایران اور امریکہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے آمنے سامنے میٹنگ ہوئی ہے۔ ایران کے فوریجن منسٹر نے کہا کہ ہماری ڈیل ہونے ہی والی تھی، بٹ امریکہ نے عین موقع پر اپنی شرطیں بدل لی۔ لیکن ایک سیکنڈ، ویڈیو کے سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ وائی اسلام آباد سٹی کو ہی کیوں چوز کیا گیا اس میٹنگ کے لیے؟ تو دیکھو، جب دنیا کے 2 پاورفل رائیولز جب ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو وہ جگہ رینڈملی چوز نہیں کی جاتی۔ پہلے کیا تھا کہ پہلے یہ میٹنگ عمان میں ہونی تھی، مسقط سٹی میں، لیکن آگے چل کے اسرائیل اور یو ایس اے نے اگین اٹیک کیے ایران پر اور اصلی جنگ شروع ہو گئی، اور پاکستان کو اس جنگ کا نقصان ہو رہا تھا کیونکہ پاکستان میں آئل، گیس، بجلی سب چیزیں مہنگی ہو رہی تھی، اس لیے پاکستان بیچ میں آیا اور پلان دیا میٹنگ کا اسلام آباد میں، اور ٹرمپ نے اس میٹنگ کو ایکسپٹ کر لیا کیونکہ ٹرمپ کے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور ایران نے بھی اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا کیونکہ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے اور ویسے بھی ایران پاکستان پر ٹرسٹ کرتا ہے، اس لیے یہ میٹنگ اسلام آباد میں رکھی گئی، اور اس میں 4 بڑے مسائل کو حل کرنا تھا کہ ایران اپنا اسٹریٹ آف ہارمز کھولے، اس کے علاوہ ایران کے جو $6 بلین ہیں امریکہ کے پاس، امریکہ وہ واپس کرے، اسرائیل جو لبنان پر حملے کر رہا ہے وہ بند کرے، اور اس کے علاوہ ایران جو نیوکلیر پاور، یورینیم انکریجمنٹ بنا رہا ہے اس کو بھی بند کرے، بٹ ان کی کوئی ڈیل نہیں ہو سکی۔ اسلام آباد کا کیا کہ اسلام آباد ساؤتھ ایشیا کا اسٹریٹجک ڈپلومیٹک ہب ہے کیونکہ پاکستان کے ساتھ افغانستان، چائنا، انڈیا اور ایران کے بارڈر لگتا ہے، مطلب کانفلکٹ زون ہے، اس لیے اسلام آباد سٹی کو چوز کیا گیا، اور اس کے علاوہ ہائی لیول کی سیکیورٹی ہوتی ہے اسلام آباد میں، اور ویسے بھی پاکستان اکثر میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کرتا ہے۔ بٹ ایک اور بہت مزے کی بات ہے، پاکستان نے اسلام آباد میں میٹنگ رکھوائی ایران اور یو ایس کی، اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ہوا؟
पाकिस्तान को इससे क्या मिला? हाँ, डायरेक्ट पैसा तो नहीं मिला, लेकिन कुछ ऐसे बेनिफिट्स हुए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। इंटरनेशनली हमारी अप्रोच ज्यादा हो गई है क्योंकि पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स पर इस्लामाबाद टॉक्स की बातें हो रही। ओरिजिन रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फ्यूचर के लिए लोन लेना या प्रोजेक्ट्स बनाना ये आसान हो जाता है एक कंट्री के लिए। बिजनेस इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ जाता है, लेकिन कुछ बुरा भी हुआ है। जहाँ कुछ अच्छा हुआ है उसकी कॉस्ट भी हमें महंगी पड़ी है। सिक्योरिटी की वजह से पूरे इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक और बिजनेस डिस्टर्ब हुए। पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ गया और बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। जहाँ बेनिफिट्स है वहाँ साथ बर्डन भी है। तो इस्लामाबाद टॉक्स सिर्फ मीटिंग का गेम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की ग्लोबल पोजीशनिंग का गेम है। लेकिन ये भी याद रखो कि डिप्लोमेसी में हमें फेम मिलता है, जैसे पाकिस्तान पूरी दुनिया में वायरल हो गया इस्लामाबाद टॉक्स के जरिए। फेम तो मिलता है बट कैश नहीं मिलता। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।